آج ہم ایک بہت ہی خاص ذہن کہانی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو کبھی اپنے ماضی کی گرفت سے نکلنے اور دل میں سکون پانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماضی کی یادیں پیچھا نہیں چھوڑتیں؟ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے ہم میں سے بہت سے لوگ گزرتے ہیں، جہاں گزرا ہوا کل ہمارے آج پر ایک سایہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ہماری کہانی کی شروعات بھی ایک ایسی ہی دل کی پکار سے ہوتی ہے۔ ایک نوجوان عورت اپنے زین ماسٹر کے پاس آ کر کہتی ہے، استاد، میرا دل غم سے بھرا ہوا ہے، میں اس سے نکل ہی نہیں پا رہی۔ ہر روز وہی یادیں، وہی تکلیف مجھے ستاتی ہے۔ تو آئیے اس کہانی میں اترتے ہیں۔ ایک پریشان حال عورت جو اپنے دکھوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، زین ماسٹر ہیروشی کے پاس رہنمائی کے لیے پہنچتی ہے، جو اپنی حکمت اور سکون کے لیے جانے جاتے تھے۔ جب عورت نے اپنا دکھ سنایا تو ماسٹر نے، آپ جانتے ہیں، کوئی غصہ یا بے صبری نہیں دکھائی، بلکہ اس نے بہت توجہ اور ہمدردی سے اس کی بات سنی، جیسے وہ اس کے درد کو پوری طرح سمجھ رہے ہوں۔ اب یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماسٹر نے اسے کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا، بلکہ کچھ اور ہی کیا۔ انہوں نے بس عورت کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو اس کی سوچ کو بدلنے والا تھا۔ وہ اسے لے کر خانقاہ کے پاس بہتے ہوئے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ منظر بہت پرسکون تھا، لیکن اس بہتے ہوئے پانی میں ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا تھا۔ دریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماسٹر نے ایک بہت ہی سادہ سا سوال پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اور یہی وہ سوال تھا جہاں سے اس گہری سمجھ کا آغاز ہوا جو وہ اسے دینا چاہتے تھے۔ اور یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہانی کا اصل سبق شروع ہوتا ہے۔ دریا اور تالاب کا موازنہ، جو ہمارے ذہن کی حالت کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ پھر ماسٹر نے ایک اور سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، اگر میں اس پانی کو بہنے سے روک دوں تو کیا ہوگا؟ اس سوال نے عورت کو فطرت کے ایک بہت بنیادی اصول پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بہت سمجھداری سے جواب دیا، پھر تو یہ ایک تالاب جیسا بن جائے گا، پانی ایک جگہ ٹھہر جائے گا اور گندا ہو جائے گا۔ وہ یہ بات سمجھ گئی تھی کہ حرکت اور بہاؤ ہی زندگی اور تازگی کی علامت ہیں۔ بس اسی بات کو ماسٹر نے سمجھایا۔ جب ہم ماضی کے دکھ اور غصے کو اپنے اندر قید کر لیتے ہیں تو ہمارا ذہن بالکل اس ٹھہرے ہوئے تالاب کی طرح ہو جاتا ہے، جہاں منفی سوچ، کڑواہٹ اور مایوسی جمع ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب ہم جانے دیتے ہیں تو وہی ذہن اس بہتے دریا کی طرح ہو جاتا ہے، ہمیشہ تازہ، ہمیشہ پاک اور زندگی سے بھرپور۔ تو ٹھیک ہے، یہ مثال تو سمجھ آ گئی، لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ اس سبق پر عمل کیسے کیا جائے؟ سکون تک پہنچنے کا راستہ آخر ہے کیا؟ اور عورت نے وہی سوال پوچھا جو شاید ہم سب کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن استاد، میں جانے کیسے دوں؟ اس درد کو کیسے چھوڑوں جس نے مجھے اندر سے پکڑ رکھا ہے؟ کیونکہ یہ جاننا کہ کیا کرنا ہے اور اسے حقیقت میں کر پانا، یہ دو بالکل الگ باتیں ہیں۔ اصل جدوجہد تو یہی ہے۔ ماسٹر کا جو پہلا قدم تھا نا، وہ تھا قبولیت، یعنی یہ سمجھنا اور مان لینا کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ ماضی کو پکڑ کر رکھنے سے وہ بدل نہیں جائے گا، ہاں، ہمارا آج ضرور ہم سے چھن جائے گا۔ تو انہوں نے دو بہت اہم چیزیں بتائیں، پہلا قبولیت کی مشق کرنا اور دوسرا معافی کی مشق کرنا۔ اور یہ صرف دوسروں کو معاف کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ خود کو معاف کرنا بھی اتنا ہی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ آخر معافی اتنی ضروری کیوں ہے؟ دل میں ناراضگی اور الزام کا بوجھ لیے پھرنا ہمیں تکلیف کے ایک ایسے چکر میں پھنسا دیتا ہے جس کا کوئی انت نہیں ہوتا۔ معافی دراصل اس غصے کو آزاد کر کے اپنے دل کو آگے بڑھنے کی اجازت دینے کا نام ہے۔ اب ہم آتے ہیں آخری سبق کی طرف، یعنی جانے دینے کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وہ ہے اپنی آزادی کو واپس پانا۔ ماسٹر نے ایک اور بہت زبردست مثال دی۔ سوچیں کہ ماضی کو پکڑے رہنا ایسا ہے جیسے ہم نے اپنی پیٹھ پر پتھروں سے بھرا ایک بھاری بیگ لاد رکھا ہو اور ہم ہر قدم پر اس بوجھ کو گھسیٹ رہے ہیں۔ اور جانے دینا کیا ہے؟ بس اس بیگ کو اپنے کندھوں سے اتار پھینکنا۔ ذرا ایک لمحے کا تصور کریں، وہ سکون، وہ ہلکا پن، جب سالوں کا بوجھ ایک پل میں اتر جائے۔ جب ہم وہ بوجھ اتار دیتے ہیں تو نتیجہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ ہم ہلکا محسوس کرتے ہیں، زیادہ آزاد اور بہت زیادہ پرسکون۔ ہم نئے تجربات کے لیے خود کو کھول دیتے ہیں اور اپنی توجہ ان چیزوں پر مرکوز کر پاتے ہیں جو واقعی ہمارے اختیار میں ہیں، یعنی ہمارا آج اور ہمارا آنے والا کل۔
اور اسی طرح یہ کہانی ہمیں گہری سچائی کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جانے دینے میں ہی ہماری سب سے بڑی آزادی اور سکون ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی بہادری لڑتے رہنے میں نہیں بلکہ رہا کر دینے میں ہوتی ہے۔